میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو پر بات کر رہی ہوں. حالانکہ میں ہنس بھی رہی ہوں، آپ کی خوشی کی خاطر ہنس بھی پڑتی ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں میرا دل بہت اداس ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کہیں پاکستان میں ایمرجنسی نافذ نہ کر دی جائے، اور اگر پاکستان میں الیکشن ہوئے بھی تو وہ کس طرح کے ہوں گے. تو میں ہر وقت پریشان رہتی ہوں یہ سوچ سوچ کر. ہمارا ملک جو ہے اس کے مسائل کس وجہ سے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں، ہمارے ملک میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نا، وہ پچھلی گورنمنٹ کو تمام جتنے بھی خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، بدحالیاں ہیں، اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے، اور خود کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو آخر یہ حالات جو ہیں ہمارے، کہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے، ہمارے ملک میں معاشی نظام ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ملک میں صحت کا نظام ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ملک میں تعلیم کا نظام ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا ذمہ دار ہے کون؟ پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا نا کہ اس کا ذمہ دار ہے کون، اور جو ہے اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو کٹہرے میں کیسے لایا جا سکتا ہے. کیونکہ ہماری جو دشمن ہے نا، وہ جو سرحد پار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ بھی وہ تو پتہ ہے ہمیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں. لیکن جو لوگ ہمارے اپنے بن کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں ہم آستین کا سانپ کہتے ہیں، ان کا پتہ چلانا تو بہت ضروری ہے نا. ہمیں اپنے ملک میں تمام ایسے لوگوں کو لانا ہے، بیوروکریسی میں بھی، تمام اداروں میں بھی، جو کہ بکتے نہ ہوں، بک نہ سکتے ہوں، جو آنےسٹ ہوں اور جو وفادار ہوں اپنے ملک سے. ایسے لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے. پولیس میں بھی ابھی بھی اچھے لوگ ہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ ہر ادارے میں سب لوگ برے ہی ہوتے ہیں، نہیں، بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ہمیں برے لوگوں سے، کالی بھیڑوں سے پار کرنا ہوگا اپنے ملک کو. کیونکہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہمارے ملک کے اندر بیٹھ کر لوگ ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بھی سازش کریں. ہم ہیں نا، ہمارا ملک ہے نا، ہم ہیں مالک اس کے. اشراف یا مالک نہیں ہے. وہ آبادی جو ہے 80% جو میکسیمم آبادی ہے، وہ ہے مالک ہمارے ملک کی. اور عام عوام جو ہے وہ ہے اس ملک کے مالک. تو ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس کو اس ملک میں آنا چاہیے اور کس کو نہیں آنا چاہیے. ہمارے ٹیکسوں پہ پل رہے ہیں نا سارے لوگ، تو پھر ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون آئے گا اس ملک میں سلیکٹ ہو کر الیکشن کے ذریعے، اور کون نہیں آئے گا. تو کوئی اور فیصلہ نہیں کرے گا، عوام فیصلہ کریں گے. عوام کا یہ حق ہے، آپ دیں یا نہ دیں. اگر آپ پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن کروائیں گے تو اس الیکشن کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور اس کو عوام تسلیم نہیں کریں گے. آپ مجبور نہ کریں عوام کو کہ وہ ان کا برداشت کا ہر پیمانہ لبریز ہو جائے، اور اس کے بعد وہ سب کچھ کر گزریں جسے انقلاب کہا جاتا ہے. کیونکہ انقلاب میں بہت سی جانیں ضائع ہوتی ہیں، بہت سا خون بہتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ ہم اس سے ایکسٹریم تک پہنچیں. میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کے ضمیر جاگ جائے، لوگ اپنے ملک سے محبت کرنا سیکھ لیں. ہمارے حکمران یہ سوچ لیں کہ ان کی آنے والی کئی نسلوں کے لیے بہت کچھ وہ کما چکے ہیں. دنیا کے تمام بینکوں میں ان کا پیسہ ہے، ہوٹلز ہیں ان کے دنیا کے تمام ملکوں میں، محل ہیں، بہت کچھ ہے. آپ چھوڑ دیں اس ملک کا پیچھا. اب اس ملک کے عوام کے لیے سوچ لیں. شاید آپ کے گناہ معاف ہو جائیں اگر آپ ابھی بھی اس ملک کے لیے سوچنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. تو شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے. تو ابھی بھی اگر آپ یہ سوچ لیں کہ نہیں، بنگلہ دیش آزاد ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے، جب بنگلہ دیش بنا تھا، آج وہ ہم سے آگے جا رہا ہے، ان کی کرنسی ہم سے آگے جا رہی ہے، ان کی افغانستان کی کرنسی ہم سے آگے جا رہی ہے. کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے.
وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمارے حکمران ہیں جو کہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اپنے ملک کو آگے لے کے جانا، آگے لے کے جانے کی، جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات کو کتنا آگے لے کے جانا ہے، ہمیں کتنے ارب ملیں گے، ہم کتنا کمیشن کمائیں گے ان پروجیکٹس میں۔ ہمارے ملک میں اتنی دولتیں ہیں، یقین کیجئے کہ اگر ہمیں کوئی مخلص لیڈر یا حکمران میسر آ جاتا نا، ہم کب کے ترقی یافتہ ملک بن چکے ہوتے۔ اتنا کچھ ہے ہمارے ملک میں۔ ہمارے ملک کی تو زراعت ہی، میں باہر کبھی جاتی ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کے جو آم ہیں وہ بہت مزے کے ہیں، آپ لوگوں کے جو رائس ہے وہ بہت مزے کا ہے، آپ لوگوں کے جو کاٹن کے یہاں کپڑے آتے ہیں نا، ٹاولز، بیڈ شیٹس، ویسی کسی کی نہیں ہے۔ ہم اتنا ایکسپورٹ میں آگے جا سکتے ہیں کہ سوچ ہوگی کسی کی، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے، جب کوئی ہمارا حکمران سوچے گا تب ہوگا نا، اور اگر سوچے گا نہیں تو پھر چاہے کچھ بھی ہو ہمارے ملک میں، پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ساتھ کیوں دے گا؟ تو کہے گا ٹھیک ہے، جیسے حکمران ہے بس ویسے ہی قوم بھی رہے، کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی انہی کی مدد کرتا ہے نا جو اپنا اچھا سوچتے ہیں۔ تو اگر ہمارے حکمران جو ہیں ہمارا اچھا نہیں سوچیں گے اپنے ملک کا، تو پھر ہمارا ملک کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ تو محمد نوید صدیقی کہتے ہیں کہ ہماری ایجنسیوں کا کردار کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو ہماری ایجنسیوں کا کردار کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ٹھان لیں نا کہ ہمیں یہ کرنا ہے مل کر، تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہماری ایجنسیوں کا جو بھی کردار ہے وہ انہیں اپنی لمٹس میں کرنا چاہیے، لمٹ سے اوور نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نا جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اس کا پھر جائز اور ناجائز ہر طرح کا استعمال کرتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو اتنا جانتی ہوں کہ اگر ہمارے ملک کو کوئی قائد اعظم جیسا یا عمران خان جیسا لیڈر میسر آ جائے نا، تو پھر سب ادارے اپنے اپنے مقام پر پہنچیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسے لیڈرز کو رہنے دیا ہی نہیں جاتا، یا تو انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، یا ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے، یا ان کو پھانسی پر بھٹو کی طرح لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے نا مسئلہ۔ تو یہ کام عوام کو کرنا پڑے گا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ عوام کو متحد ہو کر نکلنا پڑے گا اور یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ ہم ہیں اس ملک کے وارث، ہماری مرضی ہے، ہم اپنی مرضی سے لائیں گے کسی بھی آنےسٹ حکمران کو۔ ہمارا لیڈر جو ہوگا ہم خود پرکھیں گے کہ وہ کتنا آنےسٹ ہے، اس کے دامن پر اگر کوئی بھی کرپشن کا، بدعنوانی کا داغ ہے تو وہ ہمارا لیڈر نہیں بنے گا، ہم ریجیکٹ کر دیں گے اس کو۔ آج ہمارے ہر شہری کے پاس، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں، اس کے پاس سیاسی شعور ہے۔ آپ کہیں جا کر بات کر لیں، کسی ٹھیلے والے سے بات کر لیں، کسی عام دیہات میں جا کر کسی سے بات کر لیں، یہ شعور عمران خان نے دیا ہے عوام کو۔ تو یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا، عوام کو مل کر کرنا ہوگا، عوام کو اپنی غیرت کو جگانا ہوگا، عوام کو ایک قوم بن کر دکھانا ہوگا، ایک ہجوم بن کر نہیں، ایک قوم بن کر دکھانا ہوگا۔ تو جب ایک قوم بنتی ہے نا، پھر اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ کچھ لوگ جو ہیں ہمارے ہاں جو آنےسٹ نہیں ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب عوام متحد ہو جائے نا اور عوام ٹھان لے کہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو پھر کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اداروں کا کام تو یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض انجام دیں، جو ان کے فرائض ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے بھی مسلط کرنا شروع کر دیں، فیصلے نہیں مسلط کیے جا سکتے۔
اور وہ فیصلے جو حق اور سچ پر مبنی نہ ہوں ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا، ان کو کسی طرح بھی قبول کیا نہیں جا سکتا۔ ہمارے ملک میں بہت سے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سی قربانیاں دی۔ میں پھر آپ کو ایک بات کہہ رہی ہوں کہ حق اور سچ کا راستہ بہت مشکل ہے، اس پر چلنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے، بڑا جگرا چاہیے۔ ارشد شریف سچ بولتا ہوا شہید ہو گیا، بہادر تھا، سچا تھا، موت سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن وہ بے نقاب کر گیا نون لیگ کے کرپٹ لوگوں کو۔ پوری انویسٹیگیشن کر کے مرا ہے، ایسے ہی نہیں مرا، زندہ رہے گا ہمیشہ۔ اس کی قبر پر کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب تازہ پھول نہ رکھے گئے ہوں، کوئی دن ایسا نہیں ہے جب لوگ اسے یاد کر کے آنسو نہ بہاتے ہوں۔ عمران ریاض کے ساتھ کیا کیا گیا، زبان بند کر دی گئی، پتہ نہیں اس کے زبان پر انگارے رکھے گئے، کیا رکھا گیا کہ ابھی تک وہ صحیح طرح بول نہیں پا رہا، لیکن اپنے راستے سے نہیں ہٹا سچ اور حق کے۔ تو ہیں ہمارے ہاں لوگ حق اور سچ کے راستے پہ چلنے والے، یہی ہمارے آئیڈیلز ہیں، انہی کو آئیڈیل بنا کر ہمیں رول ماڈل بنا کر ہمیں بھی نکلنا ہوگا۔ یہ صرف انہی لوگوں کا کام تو نہیں ہے نا، یا وہ جو بچہ جو مر گیا تھا، معصوم بچہ، وہ عباد ایک تھے، یہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما تھے، عباد فاروق، ان کا بیٹا عمار فاروق، اس کی موت نہیں بھولتی مجھے۔ اس کے باپ کو اسے ملنے کے لیے رہا نہیں کیا گیا تھا، حالانکہ اس کے اوپر کیس تو کوئی بھی نہیں تھا، سیاسی کیس ہی بنے ہوئے تھے نا جھوٹے، اور جب وہ مر گیا اپنے باپ کی راہ تکتے تکتے، تب بھی اس کو چند لمحوں کے لیے بھیجا گیا اور وہیں سے اسے وہ لوگ پکڑ کے واپس لے گئے تھے، اسے چومنے بھی نہیں دیا گیا اپنے بیٹے کی لاش کو۔ کیا لوگ یہ منظر بھول جائیں گے؟ کبھی نہیں بھولیں گے، کبھی نہیں بھولیں گے۔ کس کس کی زبان بندی کریں گے، کس کس کو روکیں گے، کس کس کو جیل میں بند کریں گے؟ 25 کروڑ عوام کو کریں گے؟ نہیں کر سکتے، چند لوگوں کو کر سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں نا، وہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، میں آپ کو بتاؤں، وہ قربانیاں تاریخ کا حصہ بن جائیں گی، امر ہو جائیں گی۔ ان لوگوں کو کبھی نہیں بھلایا جائے گا جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے، جو خود قربان ہوئے، جیل کی صورتیں برداشت کیں، بہیمانہ تشدد برداشت کیا۔ شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ الٹا لٹکا کر مارا گیا تھا۔ کب تک ہم صرف آنسو بہاتے رہیں گے؟ کب تک ہم ماتم کرتے رہیں گے؟ کیا ہماری اسلام کی یہ جو 1400 سالہ تاریخ ہے، اس میں ہمارا یہی کام رہ گیا کہ ہم ماتم کرتے رہیں ان لوگوں کا جو سچ کے راستے میں قربان ہوتے گئے؟ کیا ہمارا کوئی فرض نہیں ہے کہ ہم ایسے انڈیویجول ہم بھی آ کر اپنے حصے کا کام کریں، آواز بلند کریں، نکلیں اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، اپنی اس دھرتی ماں کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنی شناخت کے لیے۔ ہم دنیا میں یاد رکھیں، کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے بغیر۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں، آج بہت سے پاکستانی ہیں، 15-20 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور بہت سے جو ہیں وہ جا رہے ہیں، لیکن انہیں سکون تو نہیں آئے گا وہاں پہ۔ وہ کہتے ہیں نا وہاں پر ہمارے، بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ تو غریب الوطن ہی رہتے ہیں آپ جا کر باہر بھی، کتنا پیسہ کما لیں وہاں، کتنا اچھا کھا لیں، کتنے اچھے گھروں میں رہ لیں، غریب الوطنی سے نجات حاصل نہیں کر سکتے آپ، غریب الوطن ہی کہلائیں گے۔ آپ کے اندر وہ کسک جو ہے اپنے وطن کی، ہمیشہ آپ کو چین نہیں لینے دے گی۔ میں نے اب تک جن اوورسیز پاکستانی سے پوچھا کہ کیا آپ مطمئن ہیں سکون میں، انہوں نے کہا نہیں، نہیں ہے سکون میں آپ، اس لیے کہ ہماری روٹس یہاں ہیں۔ جب ہماری روٹس یہاں ہیں تو پھر ہم اس دھرتی کو کیوں نہ بچائیں؟ اسے بچانے کے لیے ہمارا متحد ہونا بہت ضروری ہے۔ چند لوگ نکلیں گے نا، پکڑ لیے جائیں گے، لاٹھی چارج ہوگا،
شیلنگ ہوگی، جیلوں میں بند کر دیے جائیں گے. چند 100 نکلیں گے ان کو بھی، چند ہزار نکلیں گے شاید ان کو بھی، لیکن جب لاکھوں میں نکلیں گے نا تو کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکتا. کروڑوں میں نہ صحیح، لاکھوں میں نکلائیں تو ہمارے ملک بچ سکتا ہے، بچ سکتا ہے ہمارا ملک. یہاں ہر انسان کو اس کا حق مل سکتا ہے. یہ جو لوگ غریب ہمارے دیہاتوں میں مر رہے ہیں نا، اور ان کا حق کوئی اور کھا رہا ہے، پھر نہیں کھا سکے گا. کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کسی کے بچے بغیر تعلیم کے نہیں رہیں گے، کسی کے بچے علاج کے بغیر مریں گے نہیں. لیکن اس کے لیے متحد ہو کر نکلنا ہوگا. میری یہ باتیں محض لفاظی نہیں ہیں، میرے دل سے نکل رہی ہیں. میرا دل جو اپنے وطن کے لیے خون کے آنسو رو رہا ہے آج. میں ہر روز جب صبح اٹھتی ہوں، اب تو میرا جو یہ نیشنل ٹی وی اور جتنے بھی یہ ٹی وی ہیں ان کی خبریں سننے کو نہیں چاہتا، کیونکہ وہ خبریں سن کر میں مزید پریشان ہو جاتی ہوں. اس میں جو ناانصافی کی باتیں مجھ تک پہنچتی ہیں وہ میرے اندر سے زندہ رہنے کی خواہش کو چھین لیتی ہیں. یقین کیجیے پھر میرا زندہ رہنے کو بھی جی نہیں چاہتا. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جو اٹھا لے، میں سوؤں اور پھر صبح نہ اٹھوں، صبح کا سورج نہ دیکھ سکوں. میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، ایسا ہی کرتی ہوں. کاش میرے بس میں ہو تو میں سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کو بچا لوں. لیکن میرے اکیلے کے یا ضلع شاہ کے اکیلے کے مر جانے سے کیا ہوگا؟ ہمیں طاقت بن کر نکلنا ہے، طاقت بن کر اکٹھے ہونا ہے اور اپنے ملک کو بچانا ہے. تو بات یہ ہے کہ میرا سوال، میں اپنے پھر سوال کی طرف آتی ہوں آپ لوگوں سے، یہی تھا کہ معاشی نظام کو پہلے ٹھیک کیا جائے یا انصاف کے نظام کو. تو میری رائے یہی ہوگی، اور آپ میں سے بھی اکثریت کی رائے یہی ہوگی کہ سب سے پہلے انصاف چاہیے ہمیں. انصاف کا نظام ٹھیک ہوگا نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. معاشی نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا، تعلیم کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا، صحت کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا. عمران خان کی میں نے ایک میسیج ایک دفعہ سنا تھا، تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نے اپنی جو پارٹی ہے اس کا نام تحریک انصاف اس لیے رکھا تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے انصاف کا نظام ٹھیک ہو. انصاف کا نظام ٹھیک ہوگا تو باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اپنے تئیں اس نے کوشش بھی کی، لیکن ظاہر ہے 3 سال کی مدت جو ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. پھر بیرونی طاقتوں نے بھی مل کر عمران خان کو رجیم چینج کے ذریعے عمران خان کی حکومت ختم کی، کیونکہ امریکہ کو بھی خوف پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ عمران خان نے کچھ ایسی باتیں کی جس میں اس نے غلامی کے خلاف تھیں، آزادی کی بات کی، تو امریکہ کو بھی خطرہ پڑ گیا. تو پھر وہ مل جل کر رجیم چینج ہوا، اور تحریک عدم اعتماد آپ سب کو پتہ ہے لوگوں کو خرید کر اس طرح سے لائی گئی. کئی لوگوں کے ایمان بکے، کئی لوگوں کے ضمیر بکے اور وہ لوٹے کہلائے. لیکن ہماری عوام نے ان لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑا. یہ لوٹے جہاں نکلتے ہیں نا، ہماری عوام جا کر ان کی پوری کسائی کرتی ہے. یہ لوگ پروٹوکول کے بغیر باہر نکل ہی نہیں سکتے، یقین کیجیے. یہ لوگ اگر پروٹوکول کے بغیر باہر آ جائیں نا، نکل کے تو دکھائیں نا، جو نکل کر گئے ہیں نا، ان کو عوام نے پھر ان کی خوب چترول کر کے انہیں چھوڑا. تو یہ بہت بڑے پروٹوکول کے ساتھ باہر نکلتے ہیں جناب. تو کیا فائدہ ایسی حکمرانی کا جس میں عزت ہی نہ ہو آپ کے پاس، جس میں عوام ہی نہ ہو آپ کے ساتھ، جس میں آپ کو عوام سے ہر وقت خطرہ ہو کہ اگر ہم بغیر پروٹوکول کے نکلے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں. بھئی بس کرو، یہ کیسا نشہ ہے اقتدار کا جو جاتا ہی نہیں ہے. 3 دفعہ وزیر اعظم بن گئے ہیں تو نہیں جاتا. ادھر زرداری صاحب ہیں،
وہ اپنی اگلی نسلوں کو پتہ نہیں وزیر اعظم اور صدر پتہ نہیں کیا کچھ بنانے کی خواہش کیے بیٹھے. بس کرو اور لوگوں کو آنے دو. دل نہیں بھرتا؟ اب تو بھر جانا چاہیے نا، اتنی دفعہ کے اقتدار کے بعد دل بھر جانا چاہیے نا. کیوں نہیں بھرتا ان کا دل؟ میں نے سنا ہے کہ یہ جو سیاست کا نشہ ہے نا بہت برا ہوتا ہے. ایک شعر ہے میرے فادر کا: برا نشہ ہے سیاست کا پھر بھی اس کے بغیر، دل خراب کو آرام بھی نہیں آتا، کروں گا کیا جو الیکشن میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو ان حکمرانوں کو اور کوئی کام نہیں آتا تو یہ کہتے ہیں کہ چلو بھی سیاست سیاست کھیلتے ہیں.